سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ دیکھے گا کہ کس طرح سے اڑیسہ میں پولیس نے عوام پر لاٹھی چارج کیا ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ تو ایک مٹ کے رتھ اتسو میں ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت کی وجہ سے تنقید کی جا رہی ہے۔ اڑپی کے مسلم طالبات کو ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے۔ ڈیلیوری بوائے اور دیگر لوگ جو میڈ ہوا کرتے ہیں، وہ اگر لفٹ کا استعمال کرے تو اس پر فائن کی وجہ سے IAS ادھیکاری کو کس طرح تنقید کے زد میں لیا گیا۔ سوامی پرساد کیوں برہم ہوئے۔ چندر شیکھر آزاد کے ساتھ ESP کی کوئی بات چیت نہیں بنی، اتحاد ٹوٹ گیا۔ عبداللہ اعظم کی جیل سے رہائی ہونے کے بعد پھر سے وہ سیاست میں ہلچل مچا سکتے ہیں۔ رویش کمار کا بلاگ ٹیک فاک پروپیگنڈے کے سلسلے میں بھی بات ہوگی، تو اندور کے متعصب وکیلوں کی بات ہوگی جنہوں نے اذان کی پابندی کو لے کر کے عرضی داخل کی ہے۔ آخر انڈونیشیا میں کیوں ایک خاتون پر 100 جبکہ مرد پر 15 کوڑے برسائے گئے، وجہ کیا تھی؟ BJP کی پہلی فہرست جاری ہو چکی ہے امیدواروں کی UP میں۔ یہ ساری چیزیں اور تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے آج اڑیسہ سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو کے حوالے سے جانکاری لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی یہ جو ویڈیو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس عوام کو بھگا رہی ہے اور کوڑے نہیں بلکہ لاٹیاں برسا رہی ہیں۔ یہ جگت سنگھ پور نامی ایک علاقہ آتا ہے اڑیسہ میں۔ یہاں پر دھینکا ایک علاقے کے دیہات کے لوگ یہاں پر اسٹیل پلانٹ آ رہا ہے ضلع میں، اور اس اسٹیل پلانٹ کے ہونے سے مقامی لوگوں کو جو تکالیف ہوں گی، اس سے آنے والا کیمیکل کی وجہ سے بچوں کے صحت پر جو اثرات ہوں گے، اور کتنی بڑی زمین ہوگی جو غریبوں سے لے لی جائے گی، دیہاتیوں سے لے لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسٹیل پلانٹ کے خلاف یہاں کے مقامی لوگ، دیہاتی لوگ احتجاج کر رہے تھے، لیکن پولیس نے ان کو جس طرح ادھیڑا ہے وہ اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب پولیس کی جانب سے عوام پر اس طرح لاٹھیاں برساتے ہوئے ان کو پیٹے جانے کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے، اور یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اب عوام کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ پولیس بھی عوام پر لاٹھیاں برساتی ہیں، حکومتیں سننے کو تیار نہیں۔ حکومتیں صرف کارپوریٹ سطح کے بڑے بڑے لوگوں کی ہی باتیں سن کر کے ان کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر عوام جائے تو کہاں جائے، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے عوام کے عام زندگی کو مفلوج کیا جا رہا ہے کارپوریٹ سیکٹرز کو خوش کرنے کے چکر میں حکومتوں کی جانب سے۔ ناظرین گرامی کووڈ-19 کو لے کر کے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، تیسری لہر کہیں یا پھر اومیکرون جو نیا اس وقت بلا آئی ہوئی ہے۔ ایسے میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس سے بچا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے، اور ویکینڈ کرفیو بھی لگائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہاں تک کہ سیاسی جلوسوں میں بھی اس وقت پابندی لگائی جا رہی ہے۔ لیکن حال ہی میں کرناٹک کے مشہور و معروف اڑپی مٹھ جو مشہور ہے، وہاں پر رتھ اتسو منعقد کیا گیا تھا، بلکہ ہر سال یہ تہوار ہوتا ہے، یہاں پر رتھ اتسو منایا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ نہ صرف اڑپی بلکہ ملک بھر کے لوگ اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اس طرح ایسے حالات میں جب کووڈ-19 اور اومیکرون کی لہر کے تیزی سے بڑھنے کی جو ہے پوری طرح سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور پیشگی اقدامات بھی اس کو روکنے کے ہو رہے ہیں، تو ایسے میں رتھ اتسو کے انعقاد اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں کی شریک ہونے کی وجہ سے اب اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں لگاتار جو ہے تنقید کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کیوں مذہبی اس طرح بڑے پیمانے پر جمع ہونے والے تہواروں کو اسٹاپ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر پولیٹیکل گیدرنگ کو اسٹاپ کیا جا سکتا ہے تو ان ساری چیزوں پر کیوں روک نہیں لگائی جا سکتی کہ ابھی بھی ہمارے لوگ نہیں سمجھیں گے، جبکہ پہلی اور دوسرے لہر میں لوگوں کی لاشوں کو جتنی بڑی تعداد میں دیکھا گیا ہے وہ تو دیکھ ہی چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا جو ہے گیدرنگ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کہتے ہوئے اڈپی مٹھ کے رتھ اتسو کو اس وقت کووڈ-19 کے قوانین اور ضوابط کو توڑنے کا الزام لگاتے ہوئے اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اڈپی کی ہی طالبات کی بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ ایک مہینے سے یہاں کی مسلم طالبات لگاتار سرخیوں میں ہیں۔ ابھی بھی جو ہے طالبات کو انصاف نہیں ملا ہے۔ اسکارف کے ساتھ ان کو جو ہے کلاس میں حصہ لینے کو نہیں دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پرنسپل رودرے گوڑا لگاتار ان کو کلاس سے باہر رکھ رہے ہیں۔ ایک ہی اسکول ہے جہاں پر مسلمانوں طالبات کے ساتھ جو ہے ظلم اور ان کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کیمپس فرنٹ آف انڈیا اور بھی بہت ساری اسٹوڈنٹس کی جو تنظیمیں ہیں لگاتار بچیوں کے ساتھ طالبات کے ساتھ جو ہے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہر دن بچیوں کی الگ الگ تصویر اور الگ الگ ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ کہ جو ہے اور رودرے گوڑا جو پرنسپل ہے وہ اپنی ہٹ درمی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور لگاتار اس کے ذہن میں جو عصبیت ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کرتا ہے اور بچیوں کو کلاس سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یہاں اڈپی کی مختلف تنظیموں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بچیوں کو انصاف دلائیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ڈیلیوری بوائے اور کام والیوں کو لفٹ استعمال نہ کرنے کا ایک نوٹس جاری کرنے کے بعد جو ہے ایک IAS افسر کی لگاتار تنقید کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ڈرائیورز ہوں یا ڈیلیوری بوائز ہوں یا کام کرنے والی جو گھر میں میڈ وغیرہ آتی ہیں، وہ اگر لفٹ کا استعمال کریں گے تو ان پر 300 روپے کا فائن لگایا جائے گا، یہ کہتے ہوئے ایک بورڈ چسپاں کر دیا گیا تھا لفٹ کے بغل میں۔ حیدرآباد کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک لفٹ میں یہ نوٹس جب دیکھا گیا تو یہ نوٹس نکال کر کے کسی نے سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایک IAS آفیسر جو 2009 کے بیچ کا ایک آفیسر ہے، اس کی ذہن اگر اتنی خراب ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہے۔ تلنگانہ سائبر آباد کے ایک فلیٹ میں اس طرح کی نوٹس دیکھنے کو ملی تھی اور ہرشا ودلا منی نامی ایک صحافی نے اس کو جو ہے شیئر کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو IAS ادھیکاری ہے وہ اس کا نام اوانش شرن ہے، جس کا فوٹو بھی ٹویٹر میں پایا جا رہا ہے۔ تو اس نے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم 2022 میں کہاں آ کر کے پہنچ گئے، ہماری انسانیت کہاں رہ گئی۔ ایک IAS آفیسر کی سوچ اگر اس طرح ہو سکتی ہے تو ایک عام آدمی کیا کچھ نہیں سوچ سکتا ہے، کہتے ہوئے انہوں نے اس نوٹس کے ساتھ تنقید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ہے ڈرائیورز، کام کرنے والیاں اور ڈیلیوری بوائز لفٹ کا استعمال نہ کریں، یہ کہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ چندر شیکھر آزاد اس سلسلے میں۔ کل ہی ہم نے خبر سنائی تھی کہ وہ SP کے ساتھ جڑنے والے ہیں اور SP کے ساتھ مل کر کے دعویٰ کیا تھا کہ BJP کو ہرائیں گے، لیکن بات بنتے بنتے بگڑ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آزاد سماج پارٹی کے بانی چندر شیکھر آزاد نے اعلان کیا ہے کہ اتر پردیش کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ ان کی جماعت کوئی اتحاد نہیں کرے گی۔ انہوں نے لکھنؤ میں پریس کانفرنس سے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو پر زوردار حملہ بھی بولا اور کہا کہ انہوں نے بہوجن سماج دلت کی بے حرمتی کی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چندر شیکھر نے کہا کہ اکھلیش یادو دلتوں کو اتحاد میں شامل نہیں کرنا چاہتے، صرف ان کا ووٹ بینک چاہتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز اکھلیش یادو نے ہمیں بہت بے عزت کیا، کل بہوجن سماج کی عزت اکھلیش یادو نے پامال کی۔ ناظرین گرامی، چندر شیکھر کے اس بیان کے بعد اور چندر شیکھر کے ساتھ بات نہ بننے کے بعد جب یہ سرخیاں بن گئی تو
تو اکھلیش یادو نے آج کہا ہے کہ دراصل ان کو 2 سیٹ دینے کی بات ہوئی تھی اور اس پر جو ہے وہ رضامند بھی ہوئے تھے کہ اس سے قبل کچھ فون آئے اور فون کی وجہ سے انہوں نے اتحاد توڑا ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس بات کو سے بھی منکر ہوئے ہیں سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو۔ بہرکیف لوگوں میں یہ ایک خوش آئند بات سمجھی جا رہی تھی کہ اگر بھیم آرمی بھی ایس پی کے ساتھ اگر جڑ جاتے تو ایس پی مزید مضبوط ہوتی اور جو دلتوں کے ووٹ ہیں جو مختلف الگ الگ شعبوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ یکجا ہو کر کے جو ہے شاید ایس پی کو مضبوط کرتے، لیکن اس وجہ سے اور پھر ان کا یہ بیان کہ دلتوں کے صرف ووٹ چاہتے ہیں لیڈر نہیں چاہتے، یہ کہنے پر بھی جو ہے ایس پی پر کچھ جو ہے اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور رامپور کی ایم پی اعظم خان کے صاحبزادے عبداللہ اعظم کی رہائی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ عدالت سے ضمانت بھرنے کے بعد ان کی رہائی کے احکامات سیتاپور جیل پہنچ چکے ہیں، اب وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ اگر ریاست میں انتخابی موسم ہے تو عبداللہ اعظم اپنے والد کی غیر موجودگی میں انتخابات کے ساتھ ساتھ پارٹی کا سیاسی محاذ بھی سنبھال سکتے ہیں۔ عبداللہ اعظم نے 2017 کے اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر سوار ٹانڈا سے انتخاب لڑا تھا۔ انہوں نے انتخاب نواب خاندان کے نوید میاں کو شکست دے کر جیتا تھا جو کانگریس کے امیدوار تھے۔ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے انتخابی نتائج پر انگلیاں اٹھیں، شکایات اٹھیں، 2 برتھ سرٹیفکیٹ 2 پین کارڈ سے متعلق معاملے میں تحقیقات ہوئی تھی جس کے بعد وہ اپنی مقننہ سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ فروری 2020 سے والد اعظم خان کے ساتھ سیتاپور جیل میں بند تھے۔ ان کے خلاف 40 سے زائد مقدمات درج ہے۔ اب عدالت میں ان کی ضمانت کا عمل مکمل ہو چکا، ان کی رہائی سے متعلق پروانہ جیل پہنچ چکا ہے۔ عبداللہ اعظم بہت جلد جیل سے رہا ہو کر اپنے آبائی ضلع پہنچ جائیں گے۔ والد کی غیر موجودگی میں شاید وہ اسمبلی سیٹ پر بھی جو ہے امیدوار بن سکتے ہیں اور سیاسی محاذ سنبھال سکتے ہیں۔ اس طرح کی الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اندور کے وکیلوں کی عصبیت دیکھیے۔ مسلم تنظیموں نے وکیلوں کے مطالبے کو مذہبی منافرت سے تعبیر کرتے ہوئے بھوپال رکن پارلیمنٹ سادھوی پرگیا کے ذریعے صبح کے وقت لاؤڈ اسپیکر پر مساجد سے ہونے والی اذان کا معاملہ ابھی سرد نہیں پڑا تھا کہ اندور کے متعصب وکیلوں نے صوتی آلودگی کا بہانہ بنا کر لاؤڈ اسپیکر سے مساجد سے ہونے والے اذان کو بند کرنے کا مطالبہ شروع کر کے مدھیہ پردیش میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ اندور کے وکیلوں نے اپنے مطالبات کو لے کر جہاں اندور کی ڈویژنل کمشنر کے ساتھ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ کو میمورنڈم بھیج کر اس پر کارروائی کا مطالبہ کیا، وہیں مسلم تنظیموں نے وکیلوں کی کارکردگی کو مذہبی منافرت سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے صدر حاجی محمد ہارون کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سبھی مذاہب کی عبادت گاہوں میں ہوتا ہے۔ جہاں تک صوتی آلودگی کا تعلق ہے تو یہ صوتی آلودگی صرف مذہبی عبادت گاہوں میں استعمال ہونے والے لاؤڈ اسپیکر سے نہیں بلکہ سیاسی سماجی تقریب، شادیوں میں بجنے والے بینڈ باجے، گاڑیوں سے بھی صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ صبح کے وقت مساجد سے ہونے والے اذان یا مندر میں بجنے والے بھجن اور کیرتن سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نیک لوگ صبح کے اذان اور بھجن کیرتن سے ہی اٹھتے ہیں اور اپنے مالک کے حمد و ثنا میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو صبح کے وقت اٹھتے نہیں ہیں، اپنے مذہب کی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور ملک کے لیے بوجھ بنے ہوئے انہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے اور اسے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بہت ضروری ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اندور کے وکیلوں کی متعصبانہ اس رویے سے اس وقت جو ہے صاف اور واضح ہوتا ہے کہ کس کس شعبے میں جو ہے اس وقت جو ہے اسلام کے خلاف نفرت رکھنے والے لوگ ہیں اور کس طرح اسلام فوبیا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا کی ایک خبر، ایک تصویر اس وقت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انڈونیشیا میں ایک شادی شدہ خاتون کو ناجائز جنسی تعلقات رکھنے کی بات قبول کرنے پر 100 مرتبہ کوڑے مارے گئے ہیں۔ وہیں جس شخص کے ساتھ اس کے ناجائز رشتے تھے اسے محض 15 کوڑے کھانے کی سزا دی گئی، جس کو لے کر کے اس وقت تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ یہ شخص بھی شادی شدہ تھا۔ یہ واقعہ جمعرات کو انڈونیشیا کے قدیم آچے صوبے میں پیش آیا۔ خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق خاتون کو کوڑے مارنے کا کام کچھ وقت تک روکنا پڑا کیونکہ اتنی مار کی وجہ سے وہ درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آچے صوبہ انڈونیشیا کا واحد ایسا علاقہ ہے جہاں پر شریعہ قانون لاگو ہے۔ مشرقی آچے پروسیکیوٹر آفس میں جنرل انویسٹیگیشن ڈویژن کے سربراہ ایوان نجار اللاوی نے کہا، خاتون نے تفتیش کاروں کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد عدالت نے شادی شدہ خاتون کو سخت سزا سنائی، اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ علاوہ نے کہا کہ ججوں کو ملزم شخص کو قصوروار ٹھہرانے میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا
کیونکہ اس نے اس جرم میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص مشرقی آچے مدسیہ ایجنسی کا سربراہ تھا اور خاتون کی طرح خود بھی شادی شدہ تھا۔ اس کی وجہ سے اس کو 15 کوڑے مارنے کی سزا دی گئی۔ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، یعنی کہ مرد کو گواہان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اور اس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے کم کوڑے پڑے، جبکہ خاتون کے قبول کرنے کی وجہ سے اسے 100 کوڑے دیے جانے کی یہ سزا اس وقت جو ہے سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں بی جے پی میں اس وقت جو ہے یو پی کے لیے بی جے پی کی جانب سے پہلی فہرست جو امیدواروں کی ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ بی جے پی نے ہفتے کو اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے 107 امیدواروں کے ناموں کی فہرست جاری کی۔ اس الیکشن میں یوگی آدتیہ ناتھ گورکھپور شہر سے، جبکہ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کو کوشامبی کے سراتھو سیٹ سے انتخابی میدان میں اتارا گیا ہے۔ بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے 105 سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ خاص بات یہ ہے کہ 20 اراکین اسمبلی کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا ہے اور بی جے پی کی اس قدم کو اقتدار مخالف لہر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی نے پہلے مرحلے کی 58 سیٹوں میں سے 57 سیٹوں پر اور دوسرے مرحلے کی 55 سیٹوں میں سے 48 سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کیا۔ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں غنڈہ راج پر یوگی حکومت نے نکیل کسا ہے، یو پی کو غنڈہ راج اور بدعنوانی سے آزادی دلائی۔ یو پی میں ایئرپورٹ بن رہے ہیں، میڈیکل کالج بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو پی انتخابات میں بی جے پی 300 سے زیادہ سیٹوں سے الیکشن جیتے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ہر پارٹی کا اپنا دعویٰ ہوتا ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یوگی آدتیہ ناتھ گورکھپور سے امیدوار بننے کی وجہ سے چٹکیاں لی جا رہی ہیں۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی جو ہے انتخابات کے نتائج آنے سے پہلے ہی سمجھ گیا کہ وہ ہارنے والی ہے، اس لیے یوگی آدتیہ ناتھ کو الیکشن سے پہلے ہی گورکھپور بھیج رہی ہے، یہ کہتے ہوئے چٹکی لینے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،